بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بیکاری ایک بزرگ کے سامنے دست سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی، اللہ پاک تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بیکاری نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب میں نسلوں کا بیکاری ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور میں اگر ناکام ہو گیا تو پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ بیکاری مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بیکاری نے پیسے گنے اور وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اس کو مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائی۔ 7 بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ بیکاری گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، تم گھر چلے جاؤ، 30 دن تک انتظار کرو اور دیکھو اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بیکاری چلا گیا۔ وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا اور خوشی سے چھلانگ رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی۔ بیکاری نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال لیا، آج وہ بانڈ نکل آیا، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا۔ تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اس کو واپس کر دو اور انتظار کرو اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بیکاری کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک بیکاری کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ بیکاری کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کروائی، بیکاری کو 50% کا حصہ دار بنایا اور سرکاری ٹھیکہ لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا اور بیکاری کام کرواتا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور بیکاری دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت بیکاریوں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں آپ کلرک اور بیکاری کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی۔ یہ اب تک درجنوں لوگوں کے بادشاہ جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے پیسے والے لوگوں سے واقف ہوں جو جیل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور غیر محتاط بھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی، انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشی کا تعلق صدقہ سے، بالکل اسی طرح عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ اس معاملے میں اولیاء کرام کی مثال لے لیجئے۔ اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے مزارات ہزار سال تک آباد رہتے ہیں۔ یہ کھلے دل اور فراخ ہاتھ بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے درباروں پر ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر چلتے رہتے ہیں اور بادشاہ مال اور متاع لے کر ان کے درگاہوں پر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب دوست ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔